انہوں نے سائفر کیس میں دائر کی، اس میں ظاہر ہے کہ پہلی کچی پیشی تھی، اس میں نوٹس ہوا ہے اگلے ہفتے کے لیے. اور یہ سائفر جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی للکار ہے ان کو. اور میں حیران ہوں کہ جب بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم ایٹم بام بنانے سے باز آ جاؤ وگرنہ جو ہے تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور انہوں نے وہ لہرایا تھا. پنڈی میں آپ کو یاد ہوگا لہرا کر دکھایا تھا کہ یہ دھمکی ہے جو ہینری کسنگر کرائی ہے راجہ بازار میں، وہ جو ہے چٹھی وہ دھمکا کے دکھائی تھی. لیکن ہم نے پاکستان نے ہینری کسنگر اور امریکہ کے اوپر تو کچھ نہ کیا. ہم نے البتہ یہ ہے ضیاء الحق کے ذریعے ماشاءاللہ اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جو محسن پاکستان ہے، جس نے نہ صرف 73 کا آئین دیا، نہ صرف ایٹم بام دی، بلکہ تیسری دنیا کی قیادت پاکستان کو سونپی اور سنبھالی دی. ہم نے اس کو جو ہے پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا. یہ ہم نے جو ہے غلامی کی امریکہ کی. اب پھر ایک ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، وہ دھمکی دیتا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اگر عمران خان کو تم نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور یہ ہے سائفر کی کہانی. ہم نے بالکل بائیں نہیں اسی مماثلت کے ساتھ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے عمران خان وزیر اعظم کو چلتا کیا، اور نہ صرف یہاں تک ہم نے غلامی کی بلکہ ہم نے جو ہے عمران خان کو پابا سلاسل کر کے ہم نے زنجیروں کے پیچھے ان کی تصویر بھی دکھائی امریکہ بادشاہ کو کہ یہ ہے جناب آپ کے ڈونلڈ لو کا ہمیں پیغام ملا ہے، اور ہم اس حد تک غلامی اور تابعداری کر رہے ہیں. اور یہ ہے حقیقت. نہ تو اس میں کوئی سیکریسی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا کوئی ایک دفاعی تنصیب کو اس چٹھی، اس مراسلے کے ضمن میں جو ہے کوئی خطرے میں نہیں پڑتا تھا. نہ پاکستان کی سوورنٹی، نہ پاکستان کی انٹیگریٹی کا اس سے تعلق تھا، بلکہ پاکستان کی عزت اور ناموس کو جس طرح سے چیلنج کیا گیا، اور جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ جب تنصیبات کا حوالہ ہوا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. اور پھر اسی طرح انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیماش جو ہے یہ ساری عسکری قیادت میں بیٹھ کر، اور این سی سی کی 2 میٹنگز میں ہوا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، یعنی شدید قسم کی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. یہ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے یا امریکہ کا پیغام دیا ہے، اس لیے سختی سے اس کی جو ہے مذمت کی جائے، اسٹرانگ ڈیماش لکھا جائے. یہ جب آپ تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے بعد کون سی بھائی سیکریسی رہ جاتی ہے. اور آج عمران خان اس کیس میں اندر ہے. بہرکیف اس کی جو ہے اگلے ہفتے کے لیے نوٹس ہوا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے قانونی اور آئینی، چونکہ اس میں کسی شک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، کسی کرمنالٹی کا کسی دنیا کے کسی ضابطے اور ذائچے کے تحت نہیں ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کی ضمانت ہو جائے گی. دوسرا جو ہے، اب بشرا بی بی نے، جو مسز عمران خان ہے، انہوں نے ایک نالش کر رکھی تھی کہ مجھے روز ایف آئی اے بلا کر کبھی آڈیو لیکس جو ہے اس طرح کی، کبھی فون ٹیپنگز اس طرح کی جو ہے یہ پلے کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ وائس میچنگ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، روز بلا کر یہ جو ہے کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے ایک تو یہ آڈیو لیک، ویڈیو لیک جو پاکستان کے عوام کے استحقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کی پرائیویسی کو مجروح کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 9 ان کے زندگی کے حق کو، کیونکہ زندگی کا حق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، تمام تر آسائشیں اور آزادیاں ہوتی ہیں. اور آرٹیکل 14 جس میں ڈگنیٹی ہے، تو ہوم اینڈ ہرس کی، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ، وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے. اور یہ صرف بشرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کی ہے جن کے فون جو ہیں اس طرح سے بگنگ ہوتی ہے، فون ٹیپنگ ہوتی ہے، آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں، پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے. سارے ٹی وی شوز جو ہے تابع داری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں، بار بار دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں، یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں، یا توشہ خانہ کا کیس ہو، یا القادر کا کیس ہو، یا کوئی بھی ہو، اس میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے، اور پھر ساتھ ہی نجم ثاقب جو چیف جسٹس
ثاقب نثار صاحب تھے، ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نوعیت کی کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر ہیں، انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی، جبکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور یعنی آئین کی روح کے ہی متصادم ہے، کیونکہ آئین میں بڑا واضح ڈیلینیٹ کیا گیا ہے اختیارات کو۔ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں، اور جو ہے جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں۔ ایک دوسرے پر اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں بھی ایک براڈر اسپیکٹرم میں جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سبھی کو آج کے لیے بلایا ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل باوجود کسی مصروفیت کی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے میں وہ مصروف ہیں، اس لیے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اسے جو ہے التوا کیا جائے۔ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے جواب آتا ہے، اسی طرح ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جواب آتا ہے، ان کے سیکرٹری سارے دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے لا منسٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، اور چاروں اداروں نے کہا ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے قانون تو بتا دیے کہ جی 1858 کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے، اس کی دفعہ فلانی ہے جس میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے 1996 کا ہے، اس میں فلانی شک ہے۔ اسی طرح 2013 کا جو ہے انکوائری ایکٹ ہے فلانا، جس میں یہ شکیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے 2016 کا پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016، اس کی فلانی شکیں ہیں۔ او بھائی، آپ نے قانون تو بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ستمبر 2022 جب شہباز شریف کی حکومت تھی، جب عمران خان کے معاملات کب کے یہ اپریل 2022 میں ختم ہو چکے تھے۔ یہ ویڈیوز تو آپ دکھا رہے ہیں، اس کے پہلے کی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ستمبر 2022 میں ہمیں یہ ملی کہ یہ جو ہے اس طرح لیکس ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن کا بھی انعقاد بنایا گیا جو سٹے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آج بتایا کہ ان چاروں کی جوابات سے اگر دیکھیں تو یہ مان لیا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا ذائچہ نہیں تھا جس کے تحت یہ ویڈیو کی گئی ہیں، آڈیو کی گئی ہیں، ٹیپنگ کی گئی ہے۔ جج صاحب نے بڑا پچھلا واضح لکھا تھا، کس نے ٹیپنگ کی ہے، کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے۔ کس نے اس کو لیکس کیے ہیں، کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کیا ہے۔ کس کی اتھارٹی تھی، کس نے آتھرائزیشن کی، کس نے اختیار دیا تھا، کوئی ایسا اس میں شائبہ ذکر تک نہیں ہے۔ سو آج فار آل پریکٹیکل پرپزز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آتھرائزیشن، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں، کسی آڈیو کی بگنگ کریں، کسی اس کو لیک کریں، اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے، اور کسی کو آپ نے مذموم۔ ویسے تو پیمرا جو ہے، ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے، میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے، پابندی بھی لگا دیتی ہے، بندش بھی لگا دیتی ہے، لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے۔ تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے، جو ٹیپ کی جا رہی ہے، جو بگنگ کی جا رہی ہے، جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں، وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو، آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو، کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو۔ آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی، آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے، اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک دھیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس، سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی، اور کس ضابطے کے تحت، یا کس آتھرائزیشن کے تحت، یا کس قانون کے تحت، یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے۔ تو جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی غیر آئینی ہو، بنیاد ہی غیر قانونی ہو، تو اس پر کوئی عمل، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ آج بی بی کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں
حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے، کوئی آپ اس پر جو ہے تعدیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے، قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف۔ اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے، چونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بہرکیف اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق کی۔